نے زیور کا ڈبہ تیز آواز سے بند کیا، وہ بھی جان بوجھ کر۔ اگرچہ صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے اور بھی کئی طریقے تھے، لیکن یہ خاص الخاص طریقہ ناراضگی سے مشروط تھا۔ جب بامر مجبوری آپ زبان کا سہارا نہیں لے سکتے۔ نمرا گزشتہ رات سے ثاقب سے ناراض تھی۔ کوشش تو اس کی یہی تھی کہ ثاقب کسی طرح اس کی طرف متوجہ ہو تاکہ بات کا آغاز ہو سکے اور وہ اپنا غصہ نکال پائے، لیکن ہوا کیا؟ ثاقب نے بھویں سکیڑ کر ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا مصیبت ہے یار، دھیان سے کام نہیں کر سکتی؟ ساری توجہ ہٹا دی۔ اس نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں سخت خفگی سے نتنے پھلائے تو نمرا نے لب بھیجتے ہوئے بے ساختہ چھلک پڑنے والے آنسوؤں کو سختی سے روکا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ ہے میرا نصیب۔ اس نے کچن میں آ کر بیلن پٹخا۔ اندر کی کڑواہٹ مسلسل اٹھا پٹک پر آمادہ کر رہی تھی، تبھی تو پہلے ڈبہ اور اب بیلن۔ پچھلی رات نمرا کی ماموں زاد بہن شمائلہ کی شادی تھی۔ وہ امی کے ساتھ میکے سے ماموں کے گھر چلی گئی تھی۔ ثاقب نے 8 بجے ڈائریکٹ شادی ہال پہنچنا تھا، لیکن وہ نہیں آیا اور نمرا کا تمام وقت گھڑی، موبائل فون اور گیٹ کی طرف دیکھنے میں صرف ہو گیا۔ دلہن کیسی لگ رہی ہے؟ باقی کزنس، آنٹیاں وغیرہ کن خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کھانے میں کیا کچھ ہے اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ فنکشن بخیر و خوبی تمام ہوا، مہمان رخصت ہونے لگے۔ مومانی نے سرخ سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کیا اور بجائے اس کے کہ دیر تک اسی شغل میں مصروف رہتی، نمرا کے کان میں آ گھسیں۔ ثاقب نہیں آیا نا؟ جی مومانی، میں رابطہ کر رہی ہوں۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ اے رہنے دو، اسے ہم اچھے بھی کہاں لگتے ہیں، ورنہ سسرال کا معاملہ ہو تو کوئی ذمہ دار داماد ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ مہندی کی رسم میں بھی تمہیں گیٹ پہ چھوڑ کر مڑ گیا تھا نا؟ نمرا شرمندگی سے گڑ گئی۔ مومانی تو ادھار کھائے بیٹھی تھی، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ثاقب کی پچھلی رات والی لاپرواہی کا انہیں نہیں پتہ چلا ہوگا، لیکن توبہ، ان کی عقابی نظر، سب یوں ہی تو نہیں بدکتے ان سے۔ وہ شرمندہ سی گھر لوٹ آئی۔ امی ابو نے ہی اسے گھر ڈراپ کیا۔ ثاقب آفس سے آ چکا تھا اور اکیلا نہیں، ساتھ 2 عدد دوست بھی تھے۔ اسے غصہ پی کر الٹا چائے بھی بنانا پڑ گئی، اور جب تک وہ کمرے میں واپس آیا نمرا سو چکی تھی۔ سوچا صبح سویرے نمٹ لے گی، لیکن صبح اپنی دانش میں جو تیر اس نے ڈبہ زور سے پٹک کر مارا تو اس کا رزلٹ بھی کیا خاک نکلا تھا۔ الٹا ڈانٹ کھا کر کمرے سے نکلنا پڑا، اوپر سے تابع دار بیویوں کی طرح ناشتہ کروا کے شوہر کو آفس رخصت کیا۔ تم بھی نہ نمی، جب ناراضگی اتنی شدید تھی تو ناشتہ پکانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دن بھوکا آفس بھیجو، پھر دیکھو کیسے راستے پر آتا ہے۔ سمرا باجی نے الٹا اسی کے لتے لیے۔ آپ بھیجتی ہوں گی عدیل بھائی کو بھوکا؟ ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں۔ وہ طنزاً مسکرائی۔ اس کوتاہی کی ذمہ دار بھی تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں، پہلے دن سے ہی شوہروں کو ایسے اونچے آسمان پر بٹھا دیتی ہو کہ زندگی بھر کے لیے وہ وہاں سے اترنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ سمرا مزید غصہ کھا گئی۔ آپ بھی نہ باجی، وہ روحانسی ہو گئی۔ میں نے تو اس لیے فون کیا تھا کہ آپ سے پوچھوں اب مومانی کی ناراضگی کیسے دور کروں، اور آپ ہے کہ ارے چھوڑو مومانی کو، نہ وہ پہلے کبھی خوش ہوئی ہیں اور نہ آگے کبھی ہوں گی۔ تمہارا جانا بھی بہت تھا، بس بھول بھال جائیں گے کچھ ہی روز میں، پھر تمہارا کون سا وہاں معمول کا آنا جانا ہے۔ سمرا نے پل میں اس کے سر سے بوجھ اتارا۔ میں تو یہ سمجھا رہی ہوں کہ ثاقب کو زیادہ سر پر مت چڑھایا کرو، بعد میں تمہیں ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ رہنے دیں باجی، مجھے تو لگتا ہے سارے شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں، بیویوں کے معاملے میں لاپرواہ، ہٹ درم اور کنجوس۔ ہاں بھائی، یہ بھی ایک بس تمہاری ہی ہمت ہے جو جل کھل کر آخر میں خود کو تسلی دینے کے لیے ایسی باتیں سوچ لیتی ہو۔ ربیہ کا شوہر ایسا ہے، ثنا کا شوہر اور وہ نائمہ کیسے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں بیویوں کے، نہ وہ لاپرواہ ہیں، نہ ہٹ درم اور نہ کنجوس۔ تو پھر کیا کروں؟ نمرا نئے سرے سے مایوس اور دل گرفتہ نظر آنے لگی۔ کچھ تو ہوشیار بنو نمرا، تمہاری شادی کو اب 4 سال ہو گئے ہیں، آس پاس نظر رکھا کرو، دوسری عورتوں سے کچھ سیکھو۔ شوہر جیسے عجیب و غریب مخلوق کو قابو کرنے کے لیے ساری حصیں بیدار رکھنی پڑتی ہیں۔ ہر دم چوکس رہنے والی عورت ہی کامیاب رہتی ہے، کسی بات کو اگنور مت کیا کرو۔ جتنا ہر معاملے میں درگزر سے کام لوگی، اتنا شوہر تمہاری طرف سے لاپرواہ ہوتا جائے گا۔ جو عورتیں ہمہ وقت شوہر کو پریشان رکھتی ہیں، سمجھو وہی کامیاب ہیں، کیونکہ ان کے شوہر ڈرتے ہیں ان سے۔ سمرا باجی محبت سے چور لہجے میں اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کرنے لگیں۔ نمرا نے ان کے کارآمد نسخے گرہ سے باندھ کر اجازت لی، ثاقب سے شدید ناراضگی کا دل ہی دل میں تہیہ کیا اور کاموں میں مصروف ہو گئی۔ یوں تو ثاقب سے اسے کوئی بہت بڑی شکایت نہ تھی، پیچھے مڑ کر دیکھتی تو 4 سالہ ازدواجی زندگی کچھ زیادہ اونچ نیچ کا شکار نہیں تھی۔
اس کی اور ثاقب کی ارینج میرج ہوئی تھی۔ ثاقب کا رشتہ اس کی آسماں بھابھی کے توسط سے آیا تھا۔ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا۔ اس کی بڑی پوسٹ اور نام کی وجہ سے رشتہ جھٹ پٹ قبول کر لیا گیا تھا۔ ثاقب فطرتاً ذرا کھردرا سا تھا، بہت کم گھلنے ملنے والا، کسی حد تک سرد مزاج۔ کم عمر نمرا آغاز میں ہی دب سی گئی لیے دیے رہنے والے ثاقب کی شخصیت سے۔ وہ پہلے دن سے ہی ایسی مروب ہو گئی کہ 4 سال گزرنے کے بعد بھی شوہر اس کے لیے ایک معمہ ہی رہا۔ دوسری شکایت اسے ثاقب کی لاپرواہی اور کنجوسی سے تھی۔ اپنے ہر معاملے میں خصوصی اہتمام کرنے والے ثاقب کا نمرا کے معاملات سے اس قدر لاپرواہی برتنا ایک عجیب و غریب روش تھی۔ نمرا کے تعلقات، اس کا کہیں آنا جانا، دوستیاں، سب ثاقب کے چھوٹے موٹے کاموں کی نظر ہو جاتے، اور ان سب سے سوا اس کی کنجوسی۔ یوں تو وہ ہر معاملے میں ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ کرنے والا بندہ تھا، نہ کبھی گھر میں کھانے پینے کی کمی آنے دی، نہ مہمانداری، نہ لین دین، بس ایک نمرا کو چھوڑ کر۔ اسے یاد نہیں کبھی ثاقب اس کے لیے کوئی تحفہ لایا ہو، یا آتے جاتے اسے خود سے نمرا کے لیے کوئی چیز پسند آئی ہو، یا کبھی کوئی موٹی رقم اس کے ہاتھ پہ رکھی ہو۔ نمرا کو ہمیشہ ہی رو پیٹ کر رقم نکلوانا پڑتی تھی۔ عاشر نیند سے جاگ گیا تھا۔ وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور اس کا فیڈر بنانے لگی۔ شام کو اس کا ارادہ تو یہی تھا کہ ثاقب کے آتے ہی پھٹ پڑے گی، لیکن وہ عین کھانے کے وقت پہنچا۔ اب وہ کھانے کی ٹیبل پر کیا بولتی، اور جب برتن سمیٹ کر واپس پلٹی تو اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ثاقب شروع ہو گیا۔ اگر تمہیں شادیوں وغیرہ سے فرصت مل گئی ہو تو کسی دن خاور صاحب کے ہاں چلیں؟ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا انہیں عمرہ سے آئے۔ تمہاری ان کی بیگم سے الیک سلیک نہ ہوتی تو میں اکیلے ہی مبارکباد دے آتا، لیکن وہ فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے، اکیلا جاتا عجیب سا لگوں گا۔ حد ہو گئی، نمرا دل ہی دل میں سوچ کر باہر چلی گئی۔ کوئی جواب نہ پا کر پہلی مرتبہ ثاقب نے اس کی طویل خاموشی کا نوٹس لیا۔ تب ایک دم احساس ہوا کہ بیگم صاحبہ تو پچھلے 24 گھنٹے سے چپکے روزے پر ہیں۔ وہ عاشر کو گود میں لیے پیچھے آ گیا۔ کیا بات ہے، ناراض ہو؟ سوال خاصی حیرت لیے ہوئے تھا۔ نمرا نے ایک خاموش نگاہ ڈال کر کام جاری رکھا۔ ارے کیا سچ مچ؟ وہ ایک بار پھر حیران ہو گیا تھا۔ کس بات پر خفا ہو بھائی؟ لہجہ خاصی نرمی لیے ہوئے تھا۔ نمرا کی ہمت بندھی۔ رات شمائلہ کی رخصتی تھی اور آپ بھی انوائٹڈ تھے۔ 3 گھنٹے لگاتار میں نے گیٹ کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھیں پھوڑی ہیں۔ اوہ، ثاقب نے کچھ یاد آنے پر سیٹی کے انداز میں لب سکیڑے۔ سوری یار، تمہاری قسم، مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ مجھے تو وہاں بھی جانا تھا۔ وہ سب شرمندگی سے سر کھجانے لگا۔ ایکچولی تمہارے جاتے ہی فرحان اور ساجد کا فون آ گیا۔ فرحان کا آج انٹرویو تھا، اسے کچھ تفصیلی انفارمیشن چاہیے تھی، اور ساجد کی آج بہت اہم پریزنٹیشن تھی۔ تم تو جانتی ہو دونوں ایسے کاموں کے لیے ہمیشہ میری طرف بھاگتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ریسٹورنٹ بلایا، لیکن میں نے بڑے مزے سے کہہ دیا کہ گھر پر بیگم اور بچے نہیں ہیں، بالکل فری ہوں، یہاں آ جاؤ۔ واللہ ذہن میں یہی خیال تھا کہ تم معمول کے کسی فنکشن میں گئی ہو اور میں اب فارغ ہوں۔ بالکل ذہن سے نکل گیا کہ یہ تو فیملی فنکشن ہے اور میری شرکت بہت ضروری ہے۔ وہ شرمندہ سا ہنس پڑا۔ ہاں، ایک میری ہی باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور تو کچھ نہیں بھولتے۔ وہ بھڑک اٹھی۔ لیکن آپ میرے معاملے میں سوچتے ہی کہاں ہیں؟ آپ کے معمولات میں شامل ہی نہیں ہوں۔ وہی سوچتا بنتا اس کے متعلق ہے جو دور ہو۔ اب تم سامنے ہو، پاس ہو، تو تمہیں کیسے سوچیں؟ وہ ہلکے ہلکے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ بہت مصروف رہنے لگی ہو، میں نہ آؤں تو تمہیں شاید 1 سال ہی میرا خیال نہ آئے۔ مہرین بہت محبت سے بغل گیر ہوئی تو نمرا شرمندہ ہنسی۔ بس یار، گھر کے کام دھندے ہی ختم نہیں ہوتے، آؤ۔ وہ اسے لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ مہرین اس کی اسکول کی دوست تھی، برسوں کا ساتھ تھا۔ مہرین کی شادی نمرا کی شادی سے 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ دونوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا شادی کے بعد بھی قائم تھا۔ البتہ مہرین نے سچ کہا تھا کہ زیادہ تر وہی نمرا سے ملنے اس کے گھر آ جاتی تھی۔ پھر وہ شادی کے بعد اسلام آباد بھی چلی گئی تھی۔ ملتان اس کا آنا مہینوں کے بعد ہوتا تو وہ نمرا کے گھر آنے کا ٹائم بھی ضرور نکالتی تھی۔ نمرا نے عاشر کے کھلونے وغیرہ نکال کر عاشر اور اریبہ کو سامنے قالین پر بٹھا دیا۔ اریبہ مہرین کی بیٹی تھی اور عاشر سے تھوڑی ہی بڑی تھی۔ اور ثاقب بھائی کیسے ہیں؟ سوری، اس دن تم کچھ بتانے لگی تھیں، لیکن مجھے میری ساس نے بلا لیا تو مجھے فون بند کرنا پڑا۔ تمہاری بات بھی پوری نہیں سن پائی۔ چھوڑو اب، یہاں تو روز نت نئے مسائل کا سامنا ہے۔ نمرا پھیکا سا ہنسی۔ مہرین نے بغور اس کا چہرہ پڑھا۔ کل تمہاری شادی کی سالگرہ تھی نا، کیسے منائی؟ کیا گفٹ ملا؟ مہرین نے اپنی دانش میں موضوع بدلا۔ یہاں سالگرہ نہیں منائی جاتی، دل جلائے جاتے ہیں۔ نمرا کا لہجہ پھر سے تلخ ہو گیا۔
اور تحفہ؟ تم تو جانتی ہو ثاقب تحفے وغیرہ دینے پہ زیادہ یقین نہیں رکھتے. چھین جھپٹ کر 2-3 تحفے لیے ہیں ان 4 برسوں میں. کل تو دیا ہی کچھ نہیں. صبح کہہ رہے تھے کہ آج لاؤں گا، اور وہ آج کبھی نہیں آئے گی. چلو کوئی بات نہیں، ان کا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے. مہرین نے اس کی دکھتی رگ پہ انجانے میں ہاتھ رکھ کر کافی افسوس محسوس کیا. یہ تو ثاقب والی بات کہی تم نے. نمرا ہنس پڑی. جانتی ہو مجھے سب سے زیادہ اسی جملے سے چڑ ہے. جب بھی ان سے کچھ مانگو آگے سے یہی فرماتے ہیں کہ سبھی کچھ تمہارا ہی تو ہے. یعنی مجھے کپڑے چاہیے تو میں گھر کو خود پر لپیٹ لوں. وہ پوری ترنگ میں آ گئی تھی. نمرا بھی ہنسنے لگی. اچھا 1 منٹ، میں ذرا چائے کی کیتلی رکھ دوں چولہے پر. وہ کچن کی طرف بڑھ گئی. سامنے میز پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا. مہرین نے کچھ سوچ کر موبائل فون اٹھایا اور اسے دینے کچن میں آ گئی. اسکرین پر سمرا باجی کا نام لکھا آ رہا تھا. مہرین موبائل اسے تھما کر واپس آ گئی. نمرا اب بہن سے باتیں کر رہی تھی. اس کی اونچی آواز ڈرائنگ روم تک آ رہی تھی. بس باجی آپ ٹھیک کہتی ہیں، مرد کی فطرت کبھی نہیں بدل سکتی. آج بھی وہی پہلے سال والی روش ہے ثاقب کی. تحفہ نہ دینے کی تو جیسے قسم ہی کھا رکھی ہے انہوں نے. بھلے میں جل گڑ کر آدھی رہ جاؤں ان کی بلا سے. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. وہ دوسری طرف کی بات سن کر بولی. کام کاج تو کر چکی ہوں، فی الحال بس مہرین کے ساتھ بیٹھی تھی. جی وہ ابھی آئی ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں پھر فارغ ہو کر خود ہی کال کروں گی. نمرا نے اجازت لے کر فون بند کر دیا. ایک بات کہوں نمرا، مائنڈ مت کرنا. چائے پینے کے دوران مہرین نے بولنے کے لیے تمہید باندھی. ہاں کہو. نمرا حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی. ہم چھٹی جماعت سے دوست ہیں نا؟ ہاں. نمرا مسکرائی. غالباً 11 سال ہو گئے ہیں ہماری دوستی کو. ان 11 برسوں میں بہت سے موقعوں پر تم نے مجھے گائیڈ کیا ہے. اس طرح بہت سارے معاملات میں شاید میں نے تمہاری رہنمائی کی ہوگی. البتہ جب سے ملنا جلنا کم ہوا ہے تو ایک دوسرے کے معاملات سے آگاہی بھی کم ہو پاتی ہے. بہرحال دوستی کا رشتہ کم یا زیادہ ملنے سے مضبوط اور کمزور نہیں بنتا. وہ تو آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے. کیا میں ہماری دوستی کے ناطے تمہیں ایک مشورہ دوں؟ مہرین نے کچھ زیادہ ہی طویل تمہید باندھی، جس پر نمرا کو مزید تعجب ہوا. یار تم میرے کان بھی کھینچ سکتی ہو. مشورہ دینا تو بہت معمولی بات ہے، کھل کر کہو. مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے پرسنل میٹرز ذرا سوچ سمجھ کر دوسروں سے شیئر کرنا چاہیے. اپنی اور ثاقب کی ہر چھوٹی بڑی بات اوروں سے بیان کرنے مت بیٹھ جایا کرو. بلکہ میں ذرا کھل کر سمجھاتی ہوں، خصوصاً اپنے میکے والوں سے. ارے نمرا حقیقتاً حیران ہو گئی. اب باجی اور امی سے بڑھ کر کوئی میرا ویل وشر ہوگا کیا؟ ان سے تو سب کچھ کہہ سکتی ہوں نا. یہی تو. مہرین نے عجلت میں بات کاٹی. وہ تمہارے ویل وشر ہیں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں. میں سمجھی نہیں. دیکھو تمہاری باجی اور امی تمہارے ساتھ تو ہر وقت نہیں رہتی. تمہاری صبح سے شام تک کی روٹین انہیں تمہاری زبانی معلوم ہوتی ہے نا؟ ہاں ظاہر ہے. تو اگر تم انہیں اوکے کی رپورٹ دو تو انہیں کون بتائے گا کہ ثاقب کا رویہ تمہارے ساتھ ایسا ہے یا ویسا ہے؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب تم غصے سے بھری بیٹھی ہوتی ہو تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے امی اور بہن سے ہر بات کہہ ڈالتی ہو. تمہارا غصہ تو کسی حد تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں ثاقب کے لیے نفرت کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، اور ان کے یہی جذبات بعد میں کبھی ان کے برے رویے کی صورت میں ثاقب پر ظاہر ہو گئے تو تمہارے لیے ہی مسئلہ بنیں گے. اور یقیناً تم زیادہ تر باتیں ثاقب کی خامیوں سے متعلق ہی شیئر کرتی ہوگی. جب تم ثاقب کی کسی بات سے خوش ہوتی ہوگی تو مشکل ہے کہ امی یا باجی کو بتانے کی نوبت آتی ہو، کیونکہ زیادہ تر تو ہم منفی باتیں ہی بوجھ کی طرح دوسروں پر ڈالتے ہیں. اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے جانتی ہو؟ اس نے صوفے کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سوالیہ نگاہ نمرا پر ڈالی. جواباً وہ چپ ہی رہی. مہرین نے ایک سرد آہ کھینچی. ہم اپنے دل کی بھڑاس اپنوں کے سامنے نکال کر چند ہی گھنٹوں میں مزے سے شوہر کے ساتھ ہنس بول رہے ہوتے ہیں. آخر رشتہ جو ہے، ساتھ کھانا پینا، ہنسی مذاق، سب کچھ روٹین کے مطابق جاری ہو جاتے ہیں. لیکن جن سے ہم نے اپنی پریشانی شیئر کی ہوتی ہے ان کے ذہنوں پر ایک عجیب تصویر نقش ہو جاتی ہے. یقین کرو پچھلے 4 سالوں میں میرے ذہن پر بھی ثاقب بھائی کی ایسی دہشت سی طاری ہو گئی ہے کہ ان کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی میرا دل ڈر جاتا ہے. اوہ. نمرا خاصی شرمندگی سے مسکرائی. بات کافی دیر بعد اس کی سمجھ میں آئی تھی. اور جہاں تک ماں باپ اور بھائی بہنوں کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ان کی محبت فطری امر ہے. اب اگر ہر وقت ہم ان سے اپنے شوہر اور سسرال کی برائیاں کرتے رہیں تو انہیں لگے گا کہ کسی بہت غلط آدمی سے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ استوار کر دیا. دوسرے وہ صرف ایک پارٹی کی بات سنتے رہتے ہیں. ثاقب بھائی کا موقف جاننے کا انہیں کبھی موقع نہیں ملا
اور نہ آگے اس کا امکان ہے۔ ثاقب نے ان سے کیا کہنا ہے؟ مسائل کا شکار تو ایک میری زندگی ہے۔ نمرہ نے خفگی سے منہ بنایا تو مہرین مسکرانے لگی۔ یعنی ثاقب کو تم سے کوئی شکایت نہیں؟ آف کورس، نمرہ نے کندھے اچکائے۔ میں نے کب انہیں شکایت کا موقع دیا؟ زندگی تو میری خوار ہے۔ وہ فوراً اس کی نفی کرنے لگی۔ مہرین نے ایک گہرا سانس لیا۔ مائی ڈیئر نمرہ، جب دو انسان ایک رشتے میں زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے شکایات، اختلاف یا ٹکراؤ پیدا ہونا ایک نیچرل سی بات ہے۔ میاں اور بیوی شادی سے پہلے دو الگ الگ ماحول کے پروردہ ہوتے ہیں۔ ان کی عادات، خصوصیات، رہن سہن کے طور اطوار ایک دوسرے سے یکساں مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ تم اگر اپنا محاسبہ کرنے بیٹھو گی تو ضرور یہ بات سوچنے میں حق بجانب ہو سکتی ہو کہ ثاقب کو تم سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اگر ثاقب کی نظر سے تمہاری شخصیت کا جائزہ لیں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر بہت سی خامیاں ہوں۔ اب یہ تو دیکھنے کے نظریے پہ منحصر ہے۔ تم ثاقب بھائی کو اکھڑ، بدمزاج، لاپرواہ، کنجوس اور جانے کیا کیا سمجھتی ہو، لیکن ثاقب بھائی کا ہرگز اپنے متعلق یہ خیال نہیں ہوگا۔ اپنی سخت مزاجی کو وہ لیے دیے اور ریزرو فرینڈ سے تعمیر کرتے ہوں گے، اور کنجوسی کو کفایت شعاری سے۔ صرف وہی کیا، ہر کسی کے پاس اپنی خامیوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی معقول جواب ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اپنا محاسبہ اپنی نظر سے نہیں بلکہ اگلے کے نقطہ نظر سے کرنا چاہیے۔ میں تمہیں ایک مثال دیتی ہوں۔ جیسے میں جانتی ہوں کہ تم بہت مہمان نواز اور دوست دار ہو۔ اب بظاہر تو یہ ایک خوبی ہے، لیکن اگر تمہارے گھر روز کے حساب سے مہمانوں کی آمد و رفت ہونے لگے اور تم لوگوں کا بجٹ ان خاطرداریوں کی نظر ہونے لگے تو کیا ثاقب بھائی اسے تمہاری خوبی گردانیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خیر خواہوں میں ان الفاظ میں تمہارا ذکر کریں کہ میری بیوی کی شاہ خرچوں نے میرا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ ایسے بے شمار عادات و خصائل ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کا نظریہ ہر ایک شخص کا الگ ہوتا ہے۔ یعنی تمہارے خیال میں میرا ثاقب کا گلہ کرنا غلط ہے؟ وہ قدرے دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں، لیکن صرف اس حد تک کہ ہر چھوٹی بڑی بات میکے والوں کو بتانے مت بیٹھ جایا کرو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم ہی سراسر قصوروار ہو، کیونکہ کچھ کیسز واقعی عام ازدواجی معاملات سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آئے دن میاں بیوی میں طلاقیں کیوں ہوتیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے گلے شکوے جائز ہوں۔ بعض شوہر واقعی بیویوں کے لیے بہت پریشانی اور اذیت کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو شوہروں پر عذاب کی طرح مسلط ہوتی ہیں۔ کمی بیشی تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی کا موازنہ تمہاری لائف سے نہیں کر سکتی، کیونکہ احسن اور ثاقب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ مجھے کچھ اور مسائل کا سامنا ہے، تمہیں کچھ اور۔ بس اپنے مسائل کو دیکھنے اور سمجھنے کا طریقہ تبدیل کرو۔ جانتی ہو میں اپنے مسائل کیسے حل کرتی ہوں؟ تمہیں بھی مسائل کا سامنا ہے؟ نمرہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ مجھے تو لگتا ہے احسن بھائی اور تمہاری لائف اتنی آئیڈیل ہے کہ کسی مسئلے وغیرہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نمرہ نے بے ساختہ اتنی معصومیت سے کہا کہ مہرین نے بے ساختہ کہا لگایا۔ تم بھی نا، اسکول والا بچپنا ابھی بھی تمہارے اندر سے نہیں گیا۔ یار ہم بھی انسان ہیں، کوئی فرشتہ یا مجسمے تو نہیں کہ بنا کسی اونچ نیچ کے زندگی گزرتی چلی جائے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ میں اپنے مسائل کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتی۔ اور تمہارے مسائل ہیں کیا؟ سب سے بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گھر میں صرف احسن کی چلتی ہے۔ ان کا کہا حرف آخر ہوتا ہے۔ بہت سے معاملات میں دل سے قدم کنویس نہیں ہوتی، لیکن انہیں قائل کرنے کی کوشش ہی بیکار جاتی ہے۔ احسن وہی کرتے ہیں جو انہوں نے سوچ لیا ہو۔ اب یہ ایسی عادت ہے کہ گھر کے سبھی معاملات اس عادت کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ بچوں کا معاملہ ہو، کہیں آنے جانے کا ہو، روپے پیسے، ملنے ملانے، کام کاروبار، شاپنگ، خرید و فروخت، لین دین، خرچ، ہر چیز پر حاوی اور سوار ہو جاتی ہے ان کی یہ عادت۔ اوہ، نمرہ نے حیرت سے ہونٹ سکیڑے۔ یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب ایسا نہ جھگڑا کرتے ہیں، نہ اونچا اونچا چلانا، نہ بحث کرنا، بس آرام و اطمینان سے فیصلہ سنا دیا۔ اگر مجھ سے پوچھو تو مجھے رشک آتا ہے ان بیویوں اور شوہروں پر جو چیخ چلا کر ایک دوسرے کو ہر بات کہہ سن لیتے ہیں۔ کم از کم دل کی بھڑاس تو نکل جاتی ہے۔ مجھے تو اس خاموشی سے خوف آتا ہے جو 5 سالوں سے مجھ پر مسلط کر دی گئی ہے۔ تو تم اپنے پیرنٹس سے کچھ نہیں کہتی؟ نمرہ ابھی بھی حیرت میں مبتلا تھی۔ بالکل، میں نے کبھی کچھ بھی ان سے شیئر نہیں کیا۔ یہ اور بات کہ گزرے 5 سالوں میں وہ یہ بات جان ضرور چکے ہیں کہ احسن کی کیا عادات ہیں، لیکن میں چونکہ اپنے منہ سے کبھی شکایت کے انداز میں کچھ نہیں کہتی تو وہ بھی یہ سوچ کر خاموش رہتے ہیں کہ جب مہرین کو احسن کی عادت سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ کیوں بیچ میں پڑیں۔ میرے خیال میں
معاملات کو دیکھنے اور سمجھنے کا یہ انداز ہی ہوتا ہے جس کے بنانے اور بگاڑنے میں سارا ہاتھ ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے۔ جس دن میں نے خود ان سے احسن کی شکایت کر دی تو بات جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اس لیے مجھے تو ہر بات دل میں رکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ ہاں لیکن تمہارے لیے ذرا مشکل ہے۔ مہرین شرارت سے مسکرائی تو نمرا بھی ہنس پڑی۔ تمہاری اجلت پسندیوں سے میں واقف ہوں، لمحہ بھر بھی بات تمہارے پیٹ میں ٹکتی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تو انسان کی طبیعت پر منحصر ہے۔ بعض لوگ اگر ہر بات دل میں رکھتے جائیں تو مسلسل جڑنے کڑنے اور پریشان رہنے سے بیمار ہی پڑ سکتے ہیں۔ بہتر ہوتا ہے کہ بندہ ایسی باتیں دوسروں سے شیئر کر کے ہلکا پھلکا ہو جائے، پھر ہمارے دوستوں کی ہماری نجی زندگی میں مداخلت بھی کم سے کم ہوتی ہے۔ نمرا سنجیدگی سے سنتے سنتے کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ مہرین کی باتوں نے دل پر گہرا اثر کیا تھا، اور ایسا کہ کئی دن گزرنے پر بھی وہ معافی، درگزر، دل بڑا کرنے جیسے الفاظ کو ذہن نشین کرتی رہی۔ یہ الگ بات کہ کئی دن گزرنے پر بھی اس کے اور ثاقب کے بیچ میں کوئی قابل ذکر معاملہ زیر بحث نہیں آیا، اور جس دن حالات روٹین کی سطح سے اوپر نیچے ہوئے تب تک نمرا کے دماغ سے مہرین کے سنہری فرمودات نکل چکے تھے۔ ثاقب نے اپنے باس خاور صاحب کو مبارکباد کے لیے آنے کا دن اور وقت بتا دیا۔ نمرا کو بھی ساتھ جانا تھا، لیکن جانے سے ایک دن پہلے نمرا کی امی نے فون پر قرآن خوانی کی دعوت دی، جو اتفاق سے عین اسی وقت تھی جب نمرا نے ثاقب کے ساتھ خاور صاحب کے ہاں جانا تھا۔ امی کے دعوت نامے نے اسے اتنا پرجوش کیا کہ جھٹ اس نے ثاقب کو آفس کال ملا لی کہ اگر باس کے ہاں جانے کا ٹائم تھوڑا ادھر ادھر ہو سکتا ہے تو وہ جلدی کچھ کر لے۔ ثاقب کو اس کی عجلت پر غصہ تو بہت آیا، لیکن بنا کسی تبصرے کے اس نے فون رکھ دیا۔ خاور صاحب کے ہاں جانے کا ٹائم ادھر ادھر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ اس کے باس تھے۔ تہذیب کا تقاضا یہی تھا کہ جو ٹائم ایک بار دے چکا تھا ہر حال میں اب اسی پر ہی جایا جاتا۔ شام کو البتہ نمرا کو خوب کھری کھری سننا پڑی۔ کتنا برا لگوں گا یہ کہتا کہ سوری سر، اب ہم ہفتے کی شام کو نہیں بلکہ اتوار کی شام آئیں گے۔ وہ کہیں گے تو کچھ نہیں، اب ظاہر ہے گھر آنے والی مہمانوں کو کوئی کچھ کہتا بھی کہاں ہے، لیکن میرا امپریشن تو خراب ہو جائے گا نا۔ لیکن امی کے ہاں قرآن خوانی کی تقریب بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، اگر سگی بیٹی ہی موجود نہ ہو تو سب کیا کہیں گے؟ آپ کے باس کے ہاں تو صرف ہم 2 مہمان ہوں گے، جب چاہیں جا سکتے ہیں، ہماری وجہ سے ان کا کوئی شیڈول وغیرہ تو متاثر نہیں ہو رہا۔ وہ بولتی چلی گئی۔ تم سے بحث بیکار ہے نمرا۔ ثاقب نے ٹائی بیڈ پر پھینکی۔ تمہاری موٹی عقل میں میرا اتنا سا جملہ نہیں سما رہا کہ بات ان پر امپریشن کی ہے۔ کیسا وعدہ خلاف اور علم مینڈ لگوں گا اپنی ہی بات سے پھرتے ہوئے۔ تو میں امی کو کیا جواب دوں؟ وہ نارمل سے قدرے اونچے لہجے میں بول رہی تھی، اپنے لب و لہجے پر کنٹرول پانا مشکل ہو رہا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ سبھی کزنز، ممانیاں، خالائیں، پھپھو آنے والی ہیں۔ نمرا کو سب سے زیادہ شمائلہ سے ملنے کا شوق ہو رہا تھا۔ اس کی شادی کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات ہوتی، نئی دلہن کے انداز و اطوار، بات چیت، ہنسنا بولنا، سبھی کچھ کتنا دل گدگدانے والا ہوتا ہے۔ نمرا تو وہاں ایک طرح سے سب کی میزبانی کے فرائض انجام دیتی، اور یہاں ثاقب صاحب بطور مہمان بھی لے جانے کو تیار نہیں تھے۔ رات کو بستر پر لیٹی تب بھی ذہن اسی اکھاڑ بچار میں لگا رہا۔ جانے دوسری بیویاں ایسے موقعوں پر کیسے اپنی بات منواتی ہیں؟ ایسا کیا کہتی ہیں کہ شوہر اپنی باس سے ٹکر لینے پر بھی تیار ہو جاتا ہے؟ ایسی حاوی بات منوانے والی بیویاں تو شوہر کی مجبوری کو خاطر میں ہی نہیں لاتیں۔ تو پھر تم پر نمرا بطول۔ وہ اپنے آنسو پیتی، خود کو لعنت ملامت بھیجتی، جیسے تیسے سو گئی۔ اگلے روز ثاقب کے آفس چلے جانے کے بعد امی کو فون کر کے اس نے نہ آنے کا بتایا، جس پر انہوں نے خوب شور و خوکا کیا، لیکن وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ جتنے بحثوں ویسے کا اختیار و اظہار وہ ممکن سمجھتی تھی، اتنا وہ پچھلی رات میں کر چکی تھی۔ اس سے زیادہ جھگڑے کے سائیڈ ایفیکٹس پھر جانے بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے۔ امی نے اپنی طرف سے کئی نت نئے بہانے اور ثاقب کو قائل کرنے کے گر بتائے، جن پر عمل کرنے کو اس کا دل شدت سے مچلا ضرور، لیکن مصلحتیں آڑے آ گئیں۔ حتیٰ کہ دوپہر کو بفری ہوئی سمرا باجی کی دھواں دھار تقریر کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن وہ گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھی رہی۔ 5 بجے ثاقب آیا تو وہ خود بھی تیار ہو چکی تھی اور عاشر کو بھی تیار کروا دیا تھا۔ ثاقب نے جلدی جلدی فریش ہو کر کپڑے تبدیل کیے اور بنا وقت ضائع کیے خاور صاحب کے یہاں جانے کے لیے نکل پڑے۔ نمرا نے وہاں زبردستی اپنا موڈ بات چیت کے لیے بنایا۔ زیادہ تر تو بیگم خاور کو ہی بولنے دیا، کیونکہ وہ خود ذہنی طور پر امی کے ہاں پہنچی ہوئی تھی۔ خاور صاحب نے انہیں رات کے کھانے پر روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ثاقب نے مروتاً بھی حامی نہیں بھری۔ نمرا کو اس کے مسلسل انکار کی وجہ تب تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب ان کے ہاں سے ثاقب نے گاڑی سیدھے اس کی امی کے گھر کے سامنے روکی تو وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم قدرے لیٹ تو ہیں، لیکن تقریب کا اختتام تو شاید ڈنر تک ہے۔
ثاقب نے تائید طلب نظروں سے دیکھا تو نمرا نے مسکراہٹ دبا کر جھٹ سر ہلا دیا۔ پھر تو یقیناً ہم وقت سے پہلے ہی پہنچے۔ اچھا، اگر صرف لیڈیز انوائٹڈ ہیں تو مجھے یہیں سے اجازت دو، جب لینے آؤں گا تو کچھ دیر بیٹھ بھی جاؤں گا۔ جی جی، نمرا نے فوراً حامی بھری، صرف عورتوں کا بلاوا تھا۔ اوکے، پھر جاؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاجر کا گال چوما اور نمرا اسے لیے باہر نکل آئی۔ اس کی اچانک آمد پر یہاں اس کا کافی پرجوش استقبال ہوا۔ قرآن خوانی کچھ دیر پہلے ہی ختم ہوئی تھی اور اس وقت سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ شمائلہ تو چند روز میں ہی ایک دم بدل گئی تھی۔ پتلا لمبا سا چہرہ کیسے ہفتہ 10 دن میں بھرا بھرا سا لگنے لگا تھا۔ وہ کزنس کے ساتھ ہنسی مذاق میں شریک ہو گئی۔ بزی تو نہیں تھی نمرا؟ وہ اس وقت عاشر کو سلانے لگی تھی جب ربیہ کا فون آیا۔ نہیں، کام کاج سب کر لیے، بس اب عاشر کو سلا رہی تھی۔ اس نے گود میں لیٹے عاشر کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ ربیہ اس کی خالہ ذات تھی اور بہت اچھی دوست بھی۔ فارغ اوقات میں اکثر ہی اس کا فون آ جاتا، پھر وہ دونوں ہوتیں اور دنیا جہان کی باتیں۔ ثاقب بھائی آفس گئے ہوئے ہیں؟ ہاں، اس وقت تو آفس میں ہی ہوتے ہیں۔ اکیلی ہو گھر پر؟ اس کا انداز کچھ محتاط سا تھا۔ نمرا اس کے انداز پر پہلے چونکی، پھر ہنس پڑی۔ کیا ڈاکے کی نیت ہے؟ کیسے مشکوک سوال کر رہی ہو؟ ہاں، ربیہ بھی ہنس پڑی۔ ڈاکہ ہی سمجھ لو۔ دراصل وہ قدرے رکی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری کام تھا، اس لیے یہ سب پوچھنا پڑا۔ ہاں بھائی، بالکل اکیلی ہوں، خیریت تو ہے نا؟ یار سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے کہوں۔ وہ پھر جھجک کر رک گئی۔ کہہ بھی چکو، کیا سسپینس پھیلا رہی ہو؟ وہ میری فرینڈ ہے نا منزہ، جانتی ہو نا تم؟ ہاں ہاں، وہ نوشابہ کی بہن جو ڈاکٹر بن رہی تھی؟ بالکل وہی، اس کی شادی ہے اگلے ہفتے۔ اچھا، زبردست۔ کیا وہ ڈاکٹر بن گئی؟ اور شادی کہاں ہو رہی ہے؟ شادی بھی ڈاکٹر سے ہی ہو رہی ہے، ایک طرح سے لو میرج سمجھ لو۔ کافی خوش ہے۔ ربیہ تفصیل بتانے لگی۔ اچھا، تم کچھ بتا رہی تھیں۔ نمرا کا دھیان اس کی رازداری والی بات کی طرف گیا۔ ہاں، ایکچولی سہیل نہیں چاہتے کہ میں منزہ کی شادی میں جاؤں۔ اس نے ایک طرح سے آغاز لیا۔ نمرا حیرت سے سننے لگی۔ پہلا جملہ ہی خاصا عجیب تھا۔ ربیہ اپنے شوہر کی کافی چہیتی تھی۔ سہیل کو سبھی ایک فرمانبردار، بیوی کا حکم ماننے والے شوہر کے طور پر جانتے تھے، اور یہ سچ بھی تھا۔ ربیہ نے ہمیشہ خوب فخر سے سہیل کی اطاعت گزاری کا ذکر کیا تھا، اور یہ وہی سہیل تھا جس کا رشتہ پہلے نمرا کے لیے آیا تھا۔ نمرا کے اس وقت ایک ساتھ کئی رشتے آئے ہوئے تھے اور میرٹ لسٹ پر سہیل کا نمبر تیسرا تھا۔ پھر اس کے لیے تو ثاقب کو پسند کر لیا گیا اور سہیل کی امی نے ربیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ خالہ نے تو جھٹ ہاں کر لی، کیونکہ اب وہ ربیہ کے رشتے کے لیے کچھ فکر مند رہنے لگی تھیں۔ ربیہ کی کامیاب ازدواجی زندگی دیکھ کر کبھی کبھار نمرا انجانے میں اپنا موازنہ اس سے کر بیٹھتی تھی۔ یہ خیال بھی ضرور آ جاتا کہ اگر ثاقب کے بجائے سہیل کا رشتہ قبول کر لیا جاتا تو آج وہ ایک نوکر ٹائپ شوہر کی بیوی ہوتی۔ البتہ اس خیال کے پیچھے سہیل کے لیے کسی پسندیدگی کا ہرگز کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ لیکن کیوں؟ سہیل بھائی کیوں نہیں چاہتے کہ تم منزہ کی شادی میں جاؤ؟ بس یار، بلا وجہ منزہ اس کی فیملی سے بیر کھاتے ہیں، اب ان سے کون بحث کرے؟ وہ کچھ طرح دے گئی۔ نمرا نے سر ہلایا۔ اور میری کیا مدد چاہیے؟ وہ ایکچولی شادی پر تو اب میں نہیں جاؤں گی، منزہ سے ایڈوانس میں معذرت بھی کر چکی ہوں۔ وہ خفا تو بہت ہوئی، لیکن میں نے کہہ دیا کہ سہیل کے کزن کی عین اسی دن شادی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نمرا کہ صرف شادی پر نہ آنے کے لیے معذرت کر دینے سے بات نہیں بنتی، مجھے منزہ کو وش تو کرنا پڑے گا نا۔ اس نے مجھے میری شادی پر بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ دیا تھا، بھلے یہ اس کی محبت تھی، لیکن مجھ پر تو احسان ہوا نا۔ اب شادی میں شریک نہ ہونا تو الگ بات ہے، لیکن تحفہ بھی نہ دوں تو بتاؤ کتنی بری لگوں گی۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، نمرا محض اتنا ہی کہہ پائی، کیونکہ ربیہ کی تمہید کا ابھی بھی کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ دراصل مجھے تم سے کچھ رقم ادھار چاہیے تھی۔ بالآخر سسپینس ٹوٹا۔ میں نے منزہ کے لیے جو چیز پسند کی ہے اس کے لیے کم از کم مجھے 12-15 ہزار چاہیے۔ کیا تم اتنی رقم مجھے دے سکو گی؟ اوہ، نمرا نے سر ہلایا۔ ہاں، اتنی رقم تو میرے پاس ہے، کب چاہیے؟ تم کہو تو میں آج دن میں ہی اپنی نند کے بیٹے کو تمہارے گھر بھیج دیتی ہوں، تم اسے دروازے پر ہی رقم دے دینا۔ نند کا بیٹا؟ نمرا کچھ سوچنے پڑ گئی۔ رقم تو وہ ثاقب کے ہاتھ بھی اسے بھجوا سکتی تھی، لیکن ربیہ نے خود ہی سختی سے ثاقب کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ سنو، تم علی کو نہیں بھیج سکتی، وہ بھی تو اب کالج سے آنے والا ہوگا۔ نمرا نے اجنبی لڑکے کے آنے سے بہتر سمجھا کہ ربیہ کے بھائی کو بلوا لے،
علی اس کا خالہ زاد تھا اور اکثر ہی گھر آتا تھا۔ نہیں نہیں، ربیہ نے عجلت سے نفی کی۔ علی سے کہوں گی تو وہ امی کو بتا دے گا، پھر وہ مجھ سے وجہ پوچھیں گی، اور اگر انہیں پتہ چلا کہ سہیل مجھ پر شک کرتے ہیں تو ان کی راتوں کی نیند ہی اڑ جائے گی۔ ربیہ روانی میں بول گئی۔ شک؟ نمرا ایک دم چونکی۔ کیسا شک ربیہ؟ وہ اصل میں، ربیہ عجلت میں بتا تو بیٹھی لیکن اب سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ہم دوست ہیں ربیہ، پلیز بتاؤ نا، ایسی کیا بات ہے؟ نمرا صرف نظر کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی، پھر رقم دے کر وہ اس کے ذاتی معاملے کا حصہ بننے والی تھی۔ کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا تو وہ بلا وجہ پھنس سکتی تھی۔ پلیز نمرا، یہ بات کسی سے کہنا مت، نہ ثاقب بھائی سے، نہ خالہ سے، اور نہ سمرا باجی وغیرہ سے۔ وعدہ رہا، تمہاری بات صرف مجھ تک رہے گی، لیکن دیکھو بلا جھجک ہر بات بتانی ہوگی۔ سچ کہتی ہوں نمرا، بات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سہیل کے رویے کی وجہ سے خود اپنی نظروں میں بھی چور بن گئی ہوں۔ ربیہ کا لہجہ کچھ بھیگ سا گیا تھا۔ سہیل کو شک ہے کہ شادی سے پہلے شاید میرا منزہ کے بھائی کے ساتھ کچھ، وہ کہتے کہتے رک گئی، جبکہ نمرا بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھی رہ گئی۔ انہیں کی شک کیوں ہوا؟ کیا ایسی کوئی بات واقعی تھی؟ قسم لے لو نمرا، ایسی کوئی بات کبھی بھی نہیں تھی۔ تم تو خود بچپن سے مجھے جانتی ہو، کیا میں ایسی تھی؟ اور مدثر کو تو میں بالکل بھائیوں کی طرح سمجھتی ہوں، ہمیشہ سے، بلکہ وہ بھی میرے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھتا ہے۔ تو پھر ربیہ، جب اس الزام میں کوئی سچائی ہی نہیں ہے تو سہیل بھائی کو ایسا شک کیوں ہوا؟ پتہ نہیں کیوں، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ پچھلے دنوں سہیل کی اتفاقاً مدثر سے بات ہوئی۔ وہ پاسپورٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ سہیل وہاں کسی کام سے گئے تو مدثر نے انہیں پہچان لیا، بہت عزت سے پیش آیا، چائے وغیرہ پلوائی۔ بس اس بیچارے کا قصور اتنا سا تھا کہ اس نے میرا نام لے کر کہا، آپ ربیہ کے شوہر ہیں، ایسے کیسے جانے دے سکتے ہیں آپ کو، چائے تو پینی پڑے گی وغیرہ۔ لیکن تمہارے نام کا حوالہ دینا کوئی ایسا بڑا جرم بھی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تم اس کی بہن کی دوست ہو تو تعارف کے لیے اسے اتنا تو بتانا ہی تھا۔ نمرا ابھی بھی حیران تھی۔ میں نے بھی سہیل سے یہی کہا کہ وہ تو آپ کو پہچان گیا تھا، لیکن آپ اسے نہیں جانتے تھے تو ظاہر ہے اسے نام لینا پڑا۔ ایک بات پوچھوں ربیہ، پلیز مائنڈ مت کرنا، نمرا نے جھجک کر کہا۔ ہاں ہاں کہو، بات صرف اتنی سی ہے نا، تم مجھ سے اصل بات چھپا تو نہیں رہی؟ مجھے انوشا کی قسم نمرا، واللہ جو کہا بات صرف اتنی ہی ہے۔ بس بس، نمرا کا تو دل ہی دہل گیا۔ ربیہ نے اپنی بیٹی کا نام لے لیا تھا، کسی شک کی گنجائش کہاں تھی، لیکن وہ کچھ سوچ کر چونکی۔ تم نے فوراً اتنی آسانی سے اپنی بچی کا نام لے لیا تو سہیل بھائی کو بھی یہی قسم کھا کر یقین دلا دو۔ کھا چکی ہوں، ربیہ نے ٹھنڈے انداز میں بتایا تو نمرا کی حیرت سے چیخ نکل گئی۔ اس نے اتنی بڑی قسم کھا میں یقین نہیں کیا۔ بس نمرا کیا بتاؤں، جسے شک کرنے کی عادت ہو وہ قسموں کا بھی یقین نہیں کرتے۔ سہیل کی عادت نے زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا؟ نمرا کو وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں جن میں اس نے سہیل کی تعریفوں کے پل باندھے تھے۔ کیا فائدہ بتانے کا، اس کی عادت تو نہیں بدل جائے گی ایک ایک کو بتانے سے۔ ربیہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ نمرا نے آہستہ سے تائید کی۔ اچھا، پھر کیا سوچا ہے میرے کام کا؟ ربیہ نے دہرایا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی نند کے بیٹے کو بھیج دو، لیکن جلدی بھیجنا۔ اور نام کیا ہے اس کا؟ سوری میں بھول گئی۔ سفیر نام ہے، اور تقریباً 1 بجے کے آس پاس آئے گا، بس وہ کالج سے آنے ہی والا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں عاشر کو سلا کر رقم نکال کر رکھتی ہوں۔ نمرا نے فون بند کیا۔ پیسے نکالتے ہوئے دل میں سوچا کہ امی یا سمرا باجی سے ایک بار فون کر کے مشورہ کر لے، لیکن ربیہ کی باتوں کا اثر تھا کہ اس نے خود کو باز رکھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی سن کر کہ ربیہ نے سہیل کی اتنی بڑی خامی کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ اپنی امی اور بہنوں سے بھی نہیں۔ نمرا ایسی باتوں سے متاثر تو بہت ہوتی تھی، لیکن اپنے ہلکے پیٹ کا کیا کرتی، چند ہی دنوں میں پھر بھول بھال کر لمبے لمبے حال احوال بانٹنا شروع کر دیتی۔ بہرحال اس وقت تو ربیہ کی باتوں کا اثر غالب تھا، اسی لیے بنا کسی سے کچھ کہے سفیر کی آمد کا انتظار کرنے لگی، اور وہ 1 بجے سے تھوڑا پہلے ہی آ گیا۔ السلام علیکم نمرا باجی۔ نمرا نے گیٹ کھولا تو اس نے مسکرا کر جھٹ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام سفیر، آؤ۔ اس نے راستہ چھوڑا۔ اندر آ جاؤ۔ 16-17 سال کے اونچے لمبے ہینڈسم سفیر سے وہ 2-3 مرتبہ ربیہ کے گھر مل چکی تھی، اس لیے مروت نبھائی۔ شکریہ باجی، لیکن اس وقت ذرا جلدی میں ہوں۔ وہ پھر مسکرایا۔ اچھا کوئی بات نہیں، یہ لو۔ نمرا نے ہاتھ میں پکڑے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ ربیہ کو دے دینا،
اور ہاں یہیں گن لو، احتیاط اچھی چیز ہے۔ نمرا نے بھی مسکرا کر تنبیہ کی اور وہ سر ہلا کر پلٹ گیا۔ ثاقب سے اس معاملے کا کوئی ذکر نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے وہ گھر کے کام کاج میں مگن ہو گئی، اور اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہی کہ ربیہ نے ثاقب کو نہ بتانے کا وعدہ لیا تھا۔ عام حالات میں اگرچہ وہ ایسے وعدے آرام سے توڑ دیا کرتی تھی، لیکن آج سوچ کچھ مختلف تھی۔ اپنے پاس کچھ رقم پس انداز کرنے کی عادت اسے شروع سے ہی تھی، اور شادی کے آغاز کے دنوں میں ثاقب کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ نمرا کے پاس گھر میں کتنے پیسے رکھے ہیں۔ ایسے میں نمرا جب کسی ضرورت کے لیے ثاقب سے رقم مانگتی تو وہ پس انداز کی ہوئی رقم کا حوالہ دے کر صاف دامن بچا جاتا، کیونکہ فطرتاً تو کنجوس ہی تھا۔ آہستہ آہستہ نمرا کو اس معاملے میں عقل آ گئی، اور اس نے بچائی گئی رقم کا کھول کھول کر تذکرہ کرنا چھوڑ دیا۔ اس طرح اسے شاپنگ وغیرہ کے لیے روپے نکلوانے میں سہولت ہو گئی۔ آج بھی ثاقب سے ذکر نہ کرنے کا پختہ ارادہ اس لیے کیا کہ ثاقب کو ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاس 25-30 ہزار جمع ہو چکے ہیں۔ اور کیسا رہا دن؟ ثاقب نے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر نظر ڈالی۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک اور مصروف۔ وہ مسکرا کر سامنے بیٹھ گئی۔ کہیں جانا ہوا؟ امی کی طرف یا مارکیٹ؟ ثاقب نے پلیٹ اٹھائی۔ نہیں، آج تو گھر پر ہی رہی۔ کوئی آیا گیا بھی نہیں؟ وہ کھانا شروع کر چکا تھا۔ ساتھ ساتھ سوالات بھی جاری تھے۔ نمرا ہرگز نہیں چونکی، کیونکہ یہ وہ سوال تھے جو ثاقب معمول کے مطابق روز ہی پوچھا کرتا تھا۔ جی نہیں، آیا بھی کوئی نہیں۔ وہ مزید سوالات کا ارادہ ترک کر کے کھانے میں مشغول ہو گیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر عاشق کو کھلانے لگی۔ دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھا کرو نمرا، یہ مانگنے والی عورتیں تو منہ اٹھا کر کمرے تک آ جاتی ہیں۔ روبینہ باجی باہر سے بولتی ہوئی کمرے میں آئیں۔ جی، وہ زبیدہ ابھی کام ختم کر کے نکلی ہے، میں بس باہر ہی آنے والی تھی۔ اس نے گود میں سوئے ہوئے عاشر کو بیڈ پہ لٹا کر کچھ دیر تھپکا۔ چلو باہر چل کے بیٹھتے ہیں، یہاں عاشر ڈسٹرب ہو جائے گا۔ انہوں نے خود ہی باہر کی راہ لی تو نمرا نے دل ہی دل میں شکر کیا۔ اگر وہ یہیں ڈیرا جما لیتیں تو نمرا مروت کے مارے کچھ بھی نہ کہہ پاتی۔ روبینہ اس کی بڑی نند تھی، اور نندوں والی تمام روایتی خصوصیات سے لیس بھی۔ نمرا ان کی اکثر تندوتیز باتوں کے جواب میں خاموش رہنے میں ہی عافیت جانتی، کیونکہ ان کا تعلق بولنے والوں کی اس جماعت سے تھا جن سے جیتنا ناممکن ہوتا ہے۔ ان کا گھر پاس میں ہی تھا، اس لیے اکثر کام کاج نپٹا کر آ جایا کرتیں۔ چائے بناؤں باجی؟ باہر آ کر بھی وہ مؤدب سی کھڑی رہی۔ ارے نہیں، ناشتہ آج دیر سے کیا تھا، بیٹھو تم۔ خاصا حکمیہ انداز تھا۔ نمرا فوراً بیٹھ گئی۔ کل کون لڑکا تمہارے دروازے پر آیا تھا؟ پہلا سوال ہی غضب کا تھا۔ نمرا کا دل ڈوب کر سیدھا پسلیوں میں جا ٹکرایا۔ کون لڑکا؟ ارے وہی جسے تم نے ہزاروں روپے پکڑائے تھے، اور وہ گلی میں ہی گنتے گنتے چل پڑا۔ ایک اور دھماکہ۔ نمرا کی تو سٹی گم ہو گئی۔ اوندھا سیدھا جواب ابھی منہ میں ہی تھا کہ وہ دوبارہ بولنا شروع ہو گئیں۔ صبح میں نے ثاقب سے پوچھا تو کہنے لگا کہ احمد علی صاحب کے گیٹ پر کوئی ہوگا۔ بتاؤ بھلا، کوئی ایسے بھی کسی کی بات کو جھٹلاتا ہے؟ وہ اپنے فرفر انداز میں بولے چلی گئیں، اور نمرا کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ ثاقب کو بھی پتہ چل گیا؟ مجھے تو بھائی دانش نے بتایا۔ وہ گھر سے بائک نکال رہا تھا جب تم لوگوں کے گیٹ پر اسے ایک لڑکا کھڑا دکھائی دیا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ کسی عورت نے ہاتھ بڑھا کر اسے روپے تھمائے، اور وہ نوٹ گنتا دانش کے آگے سے گزر گیا۔ بتاؤ اب شک کی کیا گنجائش؟ اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ توبہ! میرے میاں صاحب تو بہنوں کی طرفداری میں مجھے گھر سے نکال دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور یہاں بڑی بہن کے کہے کی اتنی سی قدر ہے کہ کھڑے کھڑے کہہ دیا نمرا نے کہا ہے کل کوئی نہیں آیا تھا۔ حد ہو گئی۔ روبی باجی اپنے مخصوص لٹھمار انداز میں سیدھے سیدھے اسے لتاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں، لیکن نمرا کا سائیں سائیں کرتا دماغ ہرگز ان کی بے لگام گفتگو کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ روبی باجی نے ثاقب سے بھی بات کر لی تھی، جانے کا سوچتے ہوئے آفس گئے ہوں گے، واپس آ کر پتہ نہیں کیسی تفتیش کریں۔ باجی کو تو انہوں نے ٹالنا ہی تھا، کیونکہ گھر کی باتیں باہر شیئر کرنے سے اسے سخت چڑ تھی، بھلے وہ باہر والے سگے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ نہ تو ثاقب دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے تھے، اور نہ اپنے معاملے میں دوسروں کی بیجا مداخلت پسند کرتے تھے، اس لیے روبی باجی کو فی الفور ٹال دینا نمرا کی سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن گھر واپس آ کر بھی وہ بات کو اسی طرح آیا گیا کریں گے کہنا خاصا مشکل تھا۔ وہ باجی کے چلے جانے کے بعد اچانک ہی بری طرح تناؤ کا شکار ہو گئی۔ دماغ کچھ ایسے الجھ سا گیا کہ کوئی بھی کام وہ دن بھر میں ڈھنگ سے نہیں کر پائی۔ روزانہ وہ ثاقب کے آنے سے پہلے فریش ہو کر صاف لباس تبدیل کر کے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیا کرتی تھی، لیکن اس روز ذہن ایسے دباؤ کا شکار ہوا
کہ وہ انہی ملگجے سے کپڑوں میں بنا کنگھی کے دروازے پر آ گئی۔ عاشر دوڑ کر باپ کی ٹانگوں سے لپٹا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا سامان نمرا کی طرف بڑھا دیا اور عاشر کو اٹھا لیا۔ وہ سامان کے شاپرز لیے خاصی غائب دماغی سے کچن میں آ گئی۔ میرے لیے کھانا فی الحال مت نکالنا، ثاقب نے باہر سے ہی اونچی آواز میں کہا۔ وہ بنا جواب دیے چیزیں جگہ پر رکھنے لگی۔ اگر فارغ ہو تو ذرا یہاں آؤ، کچھ بات کرنی ہے، ثاقب نے دوبارہ مخاطب کیا تو نمرا کا دل یک باری بیٹھ سا گیا۔ اسی سلسلے میں ہی بلا رہے ہوں گے، بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بڑی غلطی کی ثاقب کو نہ بتا کر، اب جھوٹ پہ جھوٹ بول کر معاملے کو مزید خراب نہیں کروں گی، ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سچ بتا دوں گی۔ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کرتی کچن سے روانہ ہوئی۔ اگرچہ بے وقت بولا کیا سچ بھی وقار کو شدید ٹھیس پہنچاتا ہے، لیکن وہ خود کو شرمندہ ہونے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ بہت ممکن تھا کہ ثاقب کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے بھروسے کے قابل نہ رہتی۔ آر یو اوکے؟ ثاقب نے عاشر کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ جانے کیسے انداز تھے ثاقب کے، کبھی وہ اس کے سخت لہجے سے ڈر جاتی تو کبھی ایسا مدھم پرسکون لہجہ ہلا دیتا۔ بس ایک روپ کا حصار تھا جس میں شادی کے اول دن سے مقید تھی۔ نہ کبھی ثاقب نے اس حصار کو توڑ کر نمرا کو دوستانہ انداز میں اپنے قریب کیا اور نہ اسے کبھی ہمت ہوئی ایسا کرنے کی۔ یہاں آؤ، وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نمرا نے گھبرا کر نظر اٹھائی۔ ثاقب نے آنکھوں کے اشارے سے دوبارہ بلایا۔ بڑا ہی دو ٹوک انداز تھا، چہرے پہ گہری سنجیدگی الگ۔ نمرا اپنی لرزتی ٹانگوں پر قابو پاتی قریب آئی۔ کوئی آیا تھا آج؟ جی آج؟ وہ ذرا سا رکی۔ آج تو بس روبی باجی ہی آئی تھیں۔ کچھ کہا انہوں نے؟ کافی اپسیٹ لگ رہی ہو۔ وہ بغور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نمرا تقریباً رو دینے والی ہو گئی اور اسی بھیگے لہجے میں آغاز کیا۔ وہ ثاقب اصل میں، تھوک نگلتے ہوئے اس نے تمہید باندھنے کی کوشش کی۔ پتہ ہے مجھے، ثاقب نے اس کی بات کاٹی۔ ضرور انہیں کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو۔ ثاقب 2 قدم چل کر اس کے نزدیک آیا۔ میں آج صبح آفس جانے کے لیے نکلا تو وہ اپنے دروازے پر کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھا تو اندر بلا لیا۔ کہنے لگیں، کل کوئی لڑکا تم لوگوں کے دروازے پر آ کر نمرا سے ہزاروں روپے لے گیا۔ مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میں انہیں باقاعدہ بازو سے پکڑ کر گیٹ تک لایا اور کہا کہ آپ کے گیٹ سے دیکھنے پر ہمارے اور احمد علی صاحب کے گیٹ کا فرق ٹھیک سے محسوس نہیں ہوتا۔ دونوں کے سفید گیٹ تقریباً ایک جیسے ہیں اور اتنے پاس پاس ہیں کہ دور سے دیکھنے پر ہرگز اندازہ نہیں ہوتا کہ کس کے دروازے پر کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ اور ہمارے ہاں اگر پچھلے روز کوئی آیا ہوتا تو نمرا ضرور مجھے بتاتی۔ یقیناً تم سے بھی وہ یہی پوچھنے آئی ہوں گی، ہے نا؟ ثاقب نے تائید چاہی تو نمرا نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا اپسیٹ ہونا جائز ہے۔ انہیں اس طرح بنا تصدیق اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کی نیچر تو تم جانتی ہو۔ لیکن ثاقب، نمرا نے بھیگے لہجے پر قابو پاتے ہوئے لب کھولنے کی کوشش کی تو ثاقب نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر روک دیا۔ باجی کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں۔ تم پر کوئی انگلی اٹھائے تو میں اس کی انگلیاں توڑ دینے کی جرات بھی رکھتا ہوں، لیکن روبینہ باجی میری بڑی بہن ہے، ان سے بدتمیزی یا بحث مجھے زیب نہیں دیتی۔ پلیز تم اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔ تمہارے اور میرے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا جو لیول ہے وہ باجی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں انہیں نہیں سمجھا سکتا کہ نمرا پر میں اندھا اعتماد کرتا ہوں اور وہ اس پر پوری بھی اترتی ہے۔ وہ نہ مجھ سے کبھی کچھ چھپاتی ہے نہ جھوٹ بولتی ہے۔ میرے پیٹھ پیچھے میری بیوی کسی جوان لڑکے کے ہاتھ پر ہزاروں روپے رکھتی ہے، ایسی لغو اور بےہودہ بات پر میں مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا۔ ایک میٹھی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے رسان سے کہا تو نمرا آنکھیں پھاڑے ہوندکوں کی طرح اسے دیکھے گئی۔ ثاقب کے موبائل فون پر کال آنے لگی تو وہ اٹینڈ کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا اور نمرا جو بڑی دیر سے آنسوؤں کا گولا رو کے خود پر ضبط کے کھڑی تھی، اٹیچ بات میں گھس گئی۔ ندامت، شرمندگی، پچھتاوا، افسوس، جانے کیا کیا تھا آنسوؤں میں۔ بھلے اس کا جرم بہت معمولی تھا، اگر سامنے آ جاتا تو معافی تلافی درگزر سب ممکن تھے، دنوں اور ہفتوں میں جس کے معمولی تاریخ صاحب چھٹ جاتے، لیکن اسے تو رونا ثاقب کے بھروسے پر آ رہا تھا۔ نمرا کی ذات پر اس کا اعتماد جو آسمان کو چھوتا دکھائی دیا تھا، اور وہ کیسی کم ظرف تھی کہ 4 سال اپنی ازدواجی زندگی کا موازنہ ربیہ اور سہیل کی زندگی سے کرتی رہی۔ وہ سہیل جس نے ناحق ربیہ کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، ایک سلجھی ہوئی شریف عورت کو خود اس کی اپنی نظر نے بے اعتبار بنا دیا تھا۔ اسے سوچ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی کہ حساب کتاب کی لسٹ میں اعتبار، یقین اور بھروسے جیسے موضوعات اب سے پہلے کبھی ذہن میں کیوں نہ آئے تھے۔ کیا ایک عورت کی زندگی میں ہر چیز سے بڑھ کر یہ مان اہم نہیں کہ
کہ اس کا شوہر اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ بھائی تمہیں تو توفیق نہیں ہوتی کہ 2 گھڑی ماں سے ملاؤ۔ سمرا 1 ہفتے میں تو چکر لگا گئی، پر تمہارا جواب نہیں۔ سوچا آج خود ہی ملاؤں۔ امی پشم پشم تھیلے سنبھالتی دروازے سے ہی بولتی ہوئی اندر آئیں۔ نمرا مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ بس امی 1-2 روز میں آنے ہی والی تھی۔ اچھا چھوڑو وہ سب، ادھر آؤ، تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ وہ پھیل کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پرجوش انداز میں گویا ہوئیں۔ تمہارے کنجوس شوہر کو تو خیال آئے گا نہیں کہ کتنی گرمی آ گئی ہے۔ سیزن کی نئی ڈریسیں دلا دوں بیوی کو، لیکن ایسوں کا نہ دل چاہتا ہے کچھ لانے کو اور نہ بیوی نظر آتی ہے انہیں۔ لون کے ڈیزائنر سوٹ لائی ہوں تمہارے لیے، ذرا کپڑے کو ہاتھ تو لگاؤ۔ دیکھی ہے کہیں ایسی مکھن سی لون؟ انہوں نے باری باری 2 سوٹ سامنے پھیلا کر ستائش کے انداز میں نمرا کو دیکھا، جس کا چہرہ ہر قسم کے جوش سے خالی تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ عطیہ بیگم کو پہلی مرتبہ تشویش سی لاحق ہوئی۔ امی یہ ڈریسز آپ سمرا باجی کو دے دیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ ارے کیا ہوا؟ وہ سب چھوڑ چھاڑ پریشانی سے اٹھیں۔ ثاقب سے جھگڑا ہو گیا کیا؟ کہیں اس نے میکے والوں سے کچھ بھی لینے سے منع تو نہیں کر دیا؟ امی قدرے دور کی کوڑی لائیں۔ نمرا چپ کی چپ کھڑی رہ گئی۔ یہ اپنے ہی دی ہوئی جرأتوں کا نتیجہ تھا کہ امی ثاقب کے خلاف بے تحاشا کچھ بھی بولے جا رہی تھیں۔ دل ہی دل میں اس نے خود کو کوسا۔ کتنی وفاشوار ہوتی ہیں وہ بیویاں جو شوہر کی تمام زیادتیاں، تمام سختیاں خود تک محدود رکھتی ہیں۔ ایسی بیویوں کے شوہر نہ صرف اپنی سسرال میں نہایت معتبر سمجھے جاتے ہیں، بلکہ سسرال والے اپنے داماد کے آگے بچ جاتے ہیں، اور شاید ایسی قدر و منزلت پا کر آڑے ٹیڑھے شوہر بھی دھیرے دھیرے بیویوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیا کرتے ہوں۔ لیکن اس نے تو اپنی بے وقوفیوں کی بدولت ثاقب کو اپنے گھر والوں کی نظر میں خوب بے وقت کر دیا تھا۔ لیکن چونکہ ابھی بگڑا کچھ نہیں تھا، تو اب یہ بھی اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ میکے والوں کی نگاہ میں ثاقب کے مقام و مرتبے کی تجدید و تعین کرتی۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، ثاقب نے کچھ نہیں کہا۔ تو پھر کیا سوٹ پسند نہیں آئے؟ نہیں امی، بس آپ تکلیف نہ کریں، مجھے ثاقب ہی سیدھے کے کپڑے دلائیں گے۔ کہاں سے دلائے گا؟ عطیہ بیگم کا لہجہ پھر سے تلخ ہوا۔ تمہاری ضرورتیں اسے نظر ہی کہاں آتی ہیں؟ ایسوں کو بس گھر کے کام کروانے کے وقت ہی بیویاں دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں کوئی ڈیب ڈھیلی کرنا پڑے تو ان جیسا تنگ دل کوئی نہیں ہوتا۔ شکر ہے وہ صرف روپے پیسے کے معاملے میں تنگ دل ہیں، زندگی گزارنے کے لیے شوہر کی اتنی سی خامی کچھ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ وہ خلاؤں میں گھورتے ہوئے اپنے آپ مسکرائی تو عطیہ بیگم کو اس کی ذہنی حالت میں کسی خرابی کا شبہ ہوا۔ ارے کیا بڑبڑا رہی ہو؟ شوہر کی کنجوسی کو اچھا کہے جا رہی ہو؟ دماغ تو نہیں گھوم گیا؟ نہیں امی، وہ بھیگے بھیگے لہجے میں پھر ہنسی۔ پلکوں سے ایک آدھ آنسو بھی ٹوٹ کر گرا، جسے وہ ہتھیلی سے رگڑ کر ماں کے قریب آئی۔ یہ جو دولت کی ریل پر دکھا کر بیویوں کو ہوا میں اڑاتے پھرتے ہیں نا، اور جنہیں دیکھ کر ہم رشک سے صرف یہی سوچتے ہیں کہ ان جیسا خوش نصیب کوئی نہیں، ذرا ان کی بیویوں سے پوچھیں روپے پیسے کی فراوانی دینے والے ان کے شوہروں کی سوچ کتنی تنگ، کتنی چھوٹی ہوتی ہے۔ کبھی ہم ایسوں کے اندر جھانک لیں تو ہماری چیخوں کا بھی دم گھٹ جائے۔ وہ گھمبیر سنجیدگی سے چور لہجے میں بولتی چلی گئی تو عطیہ بیگم خاموشی سے اسے سننے لگیں۔ کچھ ایسا ضرور تھا اس کے لہجے میں جس نے عطیہ بیگم کی بولتی زبان کی اچانک بریک لگا دی تھی۔ نمرا نے آہستہ آہستہ اپنی اور ربیہ کی تمام باتیں اور بعد میں پیش آنے والے حالات ان کے گوش گزار کیے۔ بھلے ربیہ سے کیا عہد توڑنے کا جرم سرزد ہوا تھا، لیکن دل نے کہا شوہر کی برائیوں کو کھول کھول کر مسالہ لگا کر میکے میں بتانے کی پاداش میں اب وہ ساری خوبیاں بھی کھل کر بیان کرنی چاہیے جن پر پہلے اپنی نگاہ بھی نہیں پڑی تھی۔ جوتوں، کپڑوں اور زیورات کے ڈھیر وہ خوشی کبھی نہیں دے سکتے امی، جو شوہر کی نظروں میں بھروسے اور اعتبار کی چمک دیکھ کر کل مجھے ہوئی۔ آپ نہیں جانتی کل میری نظروں میں میرا قد کتنا بلند ہوا، اور وہ ثاقب نے کیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ثاقب میرے بارے میں اتنی اچھی رائے رکھتے ہیں۔ کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے امی؟ نمرا کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ روندھے گلے سے اس نے ماں سے سوال کیا تو انہوں نے نمرا کا گال تھپتھپا کر بھرپور تائید میں سر ہلایا۔ غلط فہمی ایک ایسا لفظ ہے جس کا مفہوم، معنی اور وضاحت کسی سے پوچھی جائیں تو ایک منفی مطلب کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ شاید لغت بھی اس کا کوئی مثبت معنی نہ دے سکے، لیکن ایک غلط فہمی نے میری زندگی جنت بنا رکھی ہے، اور آج تک مجھے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جو ثاقب کو میرے متعلق ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میں ان سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی، ہمیشہ سچ بولتی ہوں، ان کے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی۔ جانے کب سے یہ رائے ان کے دل میں جگہ پا چکی ہے، اور اس قدر پختہ ہے کہ انہیں میری کسی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک غلط فہمی وہ ہے امی
جو سہیل کو ربیہ کے متعلق پیدا ہو گئی ہے، جس نے بلا وجہ ربیہ کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ آج سے پہلے کبھی دھیان میں نہیں آیا کہ مرد کی شک کرنے کی عادت عورت کی زندگی کو کتنا کھوکھلا بنا سکتی ہے اور اعتبار کتنا مضبوط۔ نمرہ نے ایک جذب سے ماں کا ہاتھ پکڑا تو عطیہ بیگم نے مسکرا کر اس کی حمایت کی۔ کوئی ماں بھلا کیوں کر چاہے گی کہ اس کی بیٹی اور داماد میں فاصلوں کی دیوار اونچی سے اونچی ہوتی جائے؟ البتہ بیٹی کی محبت میں وہ بھی یہ بات بھول بیٹھی تھیں کہ ان کی ہر معاملے میں بیٹا مداخلت میاں بیوی کے رشتے میں کرواہٹ گھولنے کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ نمرہ کے حق میں دعا کرتی گھر کو روانہ ہوئیں۔ مہرین نے ایک بار کہا تھا، جوں جوں شادی شدہ زندگی کا سفر طویل ہوتا جاتا ہے، ہم میاں بیوی کھول کھول کر ایک دوسرے کی خامیاں گنواتے وقت گزارنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن اپنے ہی ہاتھوں اپنے مضبوط قلعے جیسے گھر کو زبید بوس کرنے کا موجب بن جاتے ہیں۔ شادی کے ہنی مون پیریڈ میں ایک دوسرے کی تعریفوں میں زمین آسمان کے گلابے ملانے والوں کو چند سال گزرنے کے بعد لفظ تعریف سے جھجک محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر میاں ہر صبح ناشتے کی میز پر بیوی کی ایک جملے میں تعریف کرتے ہوئے آفس جائے اور بیوی شام کو تھکے ہارے شوہر کی واپسی پر گھر میں اس کے ہونے کی اہمیت اور قدر و منزلت پر چند لائنیں بول دے، تو یقیناً دور جاتے رشتوں کو پل میں پاس لایا جا سکتا ہے۔ دوست کی باتیں یاد کر کے وہ اپنے آپ میں مسکراتی اچانک خود کو بھی بدلی بدلی سی محسوس ہوئی۔ شکوے شکایتوں کے ڈھیر اٹھاتے اس کا وجود بھی تھکنے لگا تھا۔ پل بھر میں اس نے ثاقب کی چھوٹی موٹی خامیوں کو گٹھری اپنے سر سے اتار پھینکی، جسے 4 برسوں سے پہاڑ سمجھ کر خود ہی اس کے نیچے دبتی جا رہی تھی۔ زندگی تو بہت خوبصورت، بہت حسین ہے۔ ابھی جینے کے لیے اس میں اتنا فیول موجود ہے کہ گاڑی کو بجائے کھینچنے کے سہولت سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے اور ثاقب کو انڈرسٹینڈنگ کے لیول کو مزید ہائی کرنے کا پختہ عزم کیا اور مسکراتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ بیٹھی۔ ان خوشی سے مسکراتے لبوں کو لپسٹک کی ضرورت تو ہرگز نہیں تھی، لیکن عورت تیار اپنے لیے کہاں ہوتی ہے؟ اسے تو مرد کی آنکھوں میں اپنائیت اور توجہ کو چند جگنوں تلاش کرنے کی چاہ ہوتی ہے، اور اب وہ ہر جگنوں اپنی مٹھی میں بھر لینا چاہتی تھی، صرف سنگھار کر کے نہیں بلکہ اپنی ذاتی کوششوں کے بل پر بھی۔